یہ بالکل 10 دفعہ آپ کی ضمانت ضبط ہوئی ہے پریس کلب کے الیکشن میں. آپ اب 10 دفعہ ضمانت ضبط ہوئی ہے اور آپ بار بار پریس کلب کے میٹنگ میں آئیں. بات کریں آگے پریس کلب. آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں, آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں. الیکشن لڑے آ کے آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں, آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں. آپ ایک پریس کلب کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے. چھوڑیں اس بات کو. نمائندہ ہوں میں. بٹ صاحب ایک سیکنڈ بات سن لیں. پوزیشن میں بات کریں. بٹ صاحب میری بات سن لیں. آپ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, آپ ایک پریس کلب کے لیڈر نہیں ہے, پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. تحمل سے صبر سے بات سن لیں. یہ اسٹرگل جو بھی ہوتی ہے مشترکہ ہوتی ہے. اس میں کوئی سیاستدان یا صحافی یا وکلا یا سول سوسائٹی ایک دوسرے کو جتنے بھی سوال کرے اچھی بات ہے, مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب سب کو ایک ساتھ بات بھی کرنی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسا وقت کہ جس میں باقاعدہ ایک مارشل لا غیر اعلانیہ تو میں نہیں کہوں گا, میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعلان کیا ہوگا کہ جس طریقے سے عدالتوں کو, پارلیمنٹ کو اور حکومت کو چلایا جا رہا ہے اور میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے, اس میں اب مزید کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اعلانیہ مارشل لا ہے. یہ بالکل ویسا ہی مارشل لا ہے جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا لگا. اس میں صحافیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی مزاحمت کی, اس کے لیے قربانیاں دی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس کا ایک طبقہ جو ہے وہ نشانے پہ ہے اور دوسرا طبقہ کھانے پہ ہے. اور جو طبقہ نشانے پہ ہے, کھانے والا طبقہ, اس کو مختلف ناموں سے پکار رہا ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ ہوا, کیونکہ افضل بٹ صاحب بھی بڑے پرانے صحافی ہیں اور صحافیوں کے لیڈر ہیں, اور یہ جتنا بھی پاکستان کی جمہوریت کا سفر ہے اس میں افضل بٹ صاحب جو ہیں اس کے یعنی شاہد بھی رہے ہیں اور اس کے اہم کردار بھی رہے ہیں. اور جتنا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ہم سیاسی قیادت کو دے سکتے ہیں, میرے خیال میں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی میڈیا کی قیادت کو بھی اتنا ہی کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دیں کہ جن حالات میں آج ہم پہنچ چکے ہیں. تو ضیاء الحق کے دور کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت ایک کھانے والا جو طبقہ تھا وہ نشانے پہ آئے طبقے کو مختلف نام دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کمیونسٹ ہیں, یہ کافر ہیں, یہ بھارتی ایجنٹ ہیں, یہ روسی ایجنٹ ہیں. اور آج بھی اگر ہم اپنے میڈیا پہ نظر گھمائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحافی آج بھی بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کی یہ ایتھکس ہوتے ہیں, صحافیوں کے یہ اصول ہوتے ہیں, یہ صحافت ہے, یہ نہیں ہے, یہ یوتھیا ہیں, یہ پٹواری ہیں, مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے. اور بڑے بڑے اینکرز اور صحافی حضرات اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے جو موازنہ کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بٹھا کے, تو وہ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جو چپکلش ہے, یہ جو ایک کشمکش ہے, یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے. اور ہم لوگ اس ایک بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں جس میں یہ اعلانیہ مارشل لا کی جو حکومت ہے یہ پوری دنیا کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید یہاں پہ یہ جو اختلافات ہیں, یہ جو چپکلش ہے, یہ جو ایک بحران ہے, یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے. ایسا نہیں ہے, اور یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اور بلکہ یہ وہ سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. تو اس تاثر کو بنانے میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھرپور انداز سے استعمال ہو رہا ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے, گلشن کا کاروبار چل رہا ہے, اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس مارشل لا جیسے ماحول کے اندر بھی ہماری صحافتی تنظیمیں, ہماری صحافتی قیادت وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں تو ضرور ہیں, بحران بھی ضرور ہے, مگر حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا قلم چھوڑ ہڑتال کرے. حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا اپنے بازوں پہ کالی پٹیاں باندھ کے پروگرام کریں. حالات اتنے خراب نہیں کہ صحافی ان جھوٹ بولنے والے بے بس اور بزدل حکمران سیاستدانوں کی پریس کانفرنسوں کا بائیکاٹ کریں. حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا
چاہے ٹیلی ویژن کے ورکر ہیں چاہے اخبارات کے ورکر ہیں، ان کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے لگاتار دھرنا دے. حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم ہمارے جو قائدین ہیں وہ آواز اٹھائیں، کوئی بیان جاری کریں. حالات اتنے خراب نہیں کہ ہمارے صحافتی قائدین اور تنظیمیں جو ہیں وہ ابھی بھی بیرون ملک دوروں سے انکار کریں. حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ جو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں بشمول پی ایف یو جے، ہمارے پریس کلبز جو ہیں وہ اعلان کریں کہ یہ جو حکومتی سیاستدان ہیں، وزرائے ہیں، اطلاعات ہیں، ان لوگوں کی پریس کلب میں داخلہ بند کرنا چاہیے. حالات اتنے خراب نہیں. ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہم لوگ حکومت سے پریس کلب کے لیے یا اپنی یونینز کے لیے فنڈ مانگنے نہ جائیں اور فنڈ مانگے نہ اور وصول نہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں تو بطور صحافی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کروں گا، اپنی کمیونٹی کے اوپر بات کروں گا. ہم کیا سیاستدانوں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ پہلے بھی سیاستدانوں نے دھوکہ کیا، پہلے بھی خواب دکھائے گئے، پہلے بھی بڑے وعدے کیے گئے، کبھی ایک آ جاتی ہے کبھی دوسری پارٹی آ جاتی ہے. ہمیں پارٹیوں سے کیا لینا دینا؟ کیا ہماری ڈگریاں جعلی ہیں؟ ہم نے کوئی ساری عمر جھک ماری ہے کالجز اور یونیورسٹیوں میں کہ ہمارا اپنا کوئی نظریہ یا اپنی کوئی کاز ہی نہیں ہے؟ میرے جیسا بندہ بیٹھ کے ہم بیرسٹر گور کو بھی تنقید کر لیں گے، سلمان راجہ پہ بھی کر لیں گے، محمود اچکزئی سے بھی کر لیں گے کہ جی آپ نے تو یہ وعدے کیے تھے. ٹھیک ہے آپ نے وعدے کیے تھے، لیکن میرا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ میں ان کے وعدوں کے پیچھے چلوں گا. ایک حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ پکڑیں گے، دوسری حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ پکڑیں گے. صحافیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، دو چار نعرے مار لیے پارلیمنٹ کے سامنے، پریس گیلری سے واک آؤٹ کرا لیا، تصویریں بنا لی، پریس ریلیز جاری کر لی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر دیکھیں ہم تو ہماری تنظیمیں، ہمارے جو قائدین ہیں وہ واضح پوزیشن نہیں لے پا رہے ہیں ان تمام مظالم کے حوالے سے کہ جو اس وقت میڈیا کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں. آج بھی ہم اپنے پلاٹوں کے لیے، اپنی اسکیموں کے لیے منظوریاں لینے کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں. وزراء کو پریس کلبوں میں بلا کے ہم پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں اور بات ہم کرتے ہیں کہ پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا ووٹ کو عزت دینے کا، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کی بات کی گئی تھی. مطلب ہم اپنی طرف تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم ساری عمر سیاستدانوں کو یہ سوال جواب کر کے اور انہی کو جو ہے انہی کا احتساب کر کے ہم اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں گے کہ ہم جو نہیں کر پا رہے بطور صحافی، کیا کچھ نہیں کیا. آج وہ ناصر زیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، وہ آج واحد نشانی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو صحافیوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ واحد نشانی ہے. ان کو کوڑے پڑے، لاٹھیاں پڑی، ٹارچر ہوا، ٹیئر گیس ہوئے، وہ سب کچھ ہوتا رہا. اور ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو جیالہ صحافی کا نام دیا گیا. اور آج ایگزیکٹلی اس مارشل لا کے دور میں ایک بار پھر صحافیوں کو اسی طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، پٹواری صحافی، تو یوتھیا صحافی، اور کیا نہ کیا نہیں کہا جا رہا. میرا یہ رائے ہے بطور صحافی کہ اس مارشل لا کے دور میں ہمیں ایگزیکٹلی وہی مزاحمت کی تحریک چلانی چاہیے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلی تھی، جو جنرل مشرف کے دور میں چلی تھی، اور بلکہ اس سے بھی پہلے جائیں تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں چلی تھی. ہم میڈیا والوں کو، اور خاص طور پہ اب جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو ہر شخص میں سمجھتا ہوں ہر شہری جو ہے وہ صحافی ہے. یہ صحافیوں کی یا صحافت کے پیشے پہ جو چند لوگوں کی اجارہ داری تھی یہ ختم ہو چکی ہے. ایون کہ ہماری جو صحافت کی ڈگریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں اب ان ڈگریوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ ہر شخص، ہر شہری جو دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے وہ صحافی ہے، اور اس کے پاس ایک موبائل فون ہے جس میں کیمرہ ہے اور ویڈیو بنا سکتا ہے. وہ شخص شہری ہے. تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہم لوگ بطور میڈیا ہم اتنے آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اتنے دقیانوس ہو چکے ہیں کہ آج تک ہمارے پریس کلبوں میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو یوٹیوب چینل ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے. ہم لوگ آج تک اپنے آپ کو بدل نہیں سکے وقت کے ساتھ ساتھ.
ہم اپنے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنی طاقت نہیں بنا سکے پریس کلبوں کے اندر، اور آج بھی معذرت کے ساتھ جعلی رکنیت جو ہے ہم نے پریس کلبوں میں بھی دے رکھی ہے۔ آج تک جو ہے میں اپنی بات کر لوں کا فورم نہیں ہے، یہ بالکل 10 دفعہ آپ کی ضمانت ضبط ہوئی ہے میری بات کے الیکشن میں، آپ اب 10 دفعہ ضمانت ضبط ہوئی ہے، اور آپ بار بار پریس کلب میں آئے، بات کریں آگے پریس کلب۔ آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں، آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں۔ الیکشن لڑے آ کے آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں، آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں۔ آپ ایک پریس کلب کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے، چھوڑیں اس بات کو۔ بٹ صاحب ایک سیکنڈ، بہت شکریہ، میں بات کریں، بٹ صاحب میری بات سن لیں، آپ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، آپ ایک پریس کلب کے لیڈر نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیڈر ہیں۔ تحمل سے، صبر سے بات سن لیں، کوئی بات نہیں۔ میں بالکل اپنی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم ناکامی سے دوچار ہیں، اور آج میڈیا کے جو حال ہے اس کے ذمہ دار یہ قائدین ہیں میڈیا کے۔ آج ان ساروں سے پوچھ لیں جو جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو میں نے باتیں کی اس میں ایک بات بھی غلط ہو، کیسی بات کر رہے ہیں ہم؟ ابھی سروے کروانے نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو میڈیا، جو صحافی ہے، جو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، اگر آنکھ اور کان کا یہ حال ہے تو ہم باقی کسی سے کیا گلہ کریں گے؟ تو میں تو صرف اپنے بارے میں بات کروں گا، میں کسی سیاستدان سے تو نہیں جانتا، ہمارا کام ہے ہم سیاستدانوں سے سوال کریں، وہ میں ہر دور میں کرتا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، نئی نسل کو قیادت دینی چاہیے میڈیا کی۔ ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو قومی قیادت ہے وہ پریس کلبوں کی سیاست کے اندر پھنس چکی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروپ بندی کر کے وہ اپنی سیاست چمکاتی ہے۔ یہ نئی نسل جو آئی ہے، نوجوان لوگ جو ہیں، ان کے حوالے کرنی چاہیے ہمیں قومی قیادت، صحافیوں کی، پی ایف یو جے کی قیادت، پریس کلبوں کی سیاست۔ بھائی الیکشن لڑیں گے تو ملے گی نا، الیکشن لڑیں، آپ بھی لڑتے ہیں، وہ بھی نہیں بالکل لڑیں گے، میں یہی کہہ رہا ہوں، تجویز دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ، میں صرف تجویز دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلی بات، اور آخر میں بس اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اسٹرگل سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اپنے کام میں جدت لے کر نہیں آئیں گے، نوجوان لوگوں کو موقع نہیں دیں گے قیادت سنبھالنے کا، تو اس وقت تک ہم ایک دوسرے کو ہی بلیم کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم جرات اور بہادری کے ساتھ صحافیوں کے حقوق کے لیے حکمرانوں کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے، ان کے سامنے آنکھ نہیں ملا سکیں گے ان سے، کیونکہ ہم ان سے فائدے بھی لے رہے ہیں اور رسمی طور پہ احتجاج بھی اپنا جاری رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔